بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام احباب ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کے درود شریف پڑھ لیں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد فضل اور اسی کا احسان عظیم ہے کہ آج ایک مرتبہ پھر ہم اسی محفل میں حاضر ہیں کہ جہاں پر اس کلام مجید کا سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اتاری. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسے پڑھنے، اسے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا جو ہمارا درس ہے اس کی ابتدا سورہ توبہ کے جو قرآن عظیم الشان کی 9ویں سورت ہے اس کے تیسرے رکوع سے ہوگا. اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم الشان کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، کہ مشرکوں کے لیے نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مساجد کو آباد کریں اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر کفر کی گواہی دیتے ہیں. یعنی مشرکین اللہ کی مسجدوں کو اس حال میں آباد کریں کہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دیتے ہوں، یہ مشرکین کے لیے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون، کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے. وفی النار ہم خالدون، اور جہنم میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. مشرکین، کافر، جتنے بھی یہودی نصرانی ہیں، ان کے جو عمل ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہیں، نہ ہی انہیں ان اعمال پر ثواب ملتا ہے. تو اسی وجہ سے یہاں پر فرمایا کہ مشرکین کے لیے یہ بات نہیں ہے، ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مساجد کو آباد کریں اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک نیک اعمال ہے اور مشرکین کے تمام اعمال جو ہیں وہ برباد ہو گئے ہیں. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر،
بات تو یہی ہے، اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتا ہے کہ جو ایمان لائے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور اس نے نماز قائم کی، وَآتَ الزَّكَاةَ اور وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ اور وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی ڈرتا ہے، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ تو ان قریب یہی لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے۔ یعنی اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرے گا کہ جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کرتا ہو اور وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہو، تو یہی لوگ قرآن نے فرمایا ہدایت پانے والوں میں سے ہیں۔ مسجدوں کو آباد کرنے کے بارے میں اس کی بہت ساری تفسیر اور تعویلیں ہیں۔ مسجدوں کو آباد کرنا، مسجدوں کو جھاڑو دینا بھی اسی میں ہی آتا ہے، مسجدوں کی تعمیر کروانا یہ بھی اسی میں آتا ہے، مسجدوں کے اندر کسی قسم کی خدمت کرنا یہ بھی مسجدوں کی تعمیر کرنے اور مسجدوں کی آبادی میں ہی آتا ہے۔ تو قرآن عظیم الشان نے فرمایا کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کریں گے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، نماز قائم کرتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو اور صرف وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہو، تو قرآن نے فرمایا کہ یہی لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہیں۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا اس کو اس طرح سمجھ لیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لایا اور آخرت کے دن پر اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ لا یستوون عند اللہ اللہ کے نزدیک ہرگز برابر نہیں ہیں۔ کافر یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، انہیں پانی پلاتے ہیں، مسجد حرام کی خدمت کرتے ہیں، تو ہمارے پاس تو یہ اعمال ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کیا تم ان اعمال کو ایمان کے مقابلے میں سمجھتے ہو؟ یعنی کہ ایک بندہ مومن ہے اور ایک بندہ وہ ہے کہ جو کافر ہے اور یہ عمل کر رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا یہ دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ کافر کا کوئی بھی عمل وہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچتا ہی نہیں ہے، نہ اسے اس پر ثواب ملنا ہے۔ تو اسی لیے قرآن نے فرمایا کہ لا یستوون عند اللہ اللہ کے نزدیک یہ ہرگز برابر نہیں ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ تبارک و تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ آج ہم اگر اپنے آپ پر غور کریں تو ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جب دیکھتے ہیں کہ کسی کافر نے یہ خدمت کی ہے، کسی کافر نے جو ہے عیسائی یہودی وہ تو یہ خدمتیں کرتا ہے، اس نے جو مخلوق ہے اس کے اوپر مہربانی کی ہے، ان کے لیے گھر بنائے ہیں، ان کے لیے یہ کچھ کر دیا، ان کے لیے ہاسپٹلز بنا لیے ہیں، تو وہ بڑے متاثر ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ تو ہم سے بھی اچھے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن نے فرما دیا کہ کافر کا عمل وہ مومن کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا۔ وہ شخص کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر صرف ایمان لے آیا، کافر اگر اپنی پوری زندگی اللہ کو نہ مانے اور وہ یہ نیکی کے کام جو مسلمانوں کے لیے نیکی کے کام ہیں وہ اگر پوری زندگی بھی کرتا رہے، تب بھی وہ کسی ایک ایمان والے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا جو عمل ہے وہ اللہ کی بارگاہ تک نہیں پہنچتا۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا کہ لا یستوون عند اللہ کہ یہ اللہ کے نزدیک جو ہیں برابر نہیں ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ تبارک و تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، اعظم درجۃ عند اللہ سب سے بلند درجے پر ہیں اللہ کے نزدیک، اولئک هم الفائزون اور یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ وہ لوگ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے
اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کیا، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ بڑے درجے پر ہیں اللہ کے نزدیک، اور کامیابی پانے والے یہی لوگ ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔ خوشخبری ہے انہیں ان کے رب کی طرف سے، اور اس کی رحمت ہے، اس کی رضا ہے، اور مومن کے جس چیز کا وہ تقاضا کرتا ہے اور وہ جو چیز چاہتا ہے یعنی جنت، اور اس کے لیے جنت ہے، ایسی جنت کہ اس کے اندر دائمی نعمتیں موجود ہیں۔ یعنی کہ یہ جتنی صفات پیچھے بیان ہوئیں، اگر یہ صفات کسی بندے میں پائی جائیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی رحمت کی بھی خوشخبری سناتا ہے، اپنی رضا کی بھی خوشخبری سناتا ہے، اور اپنی جنت کے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے تیار کی ہے، ایسی جنت کہ جس کے اندر ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس جنت میں داخل فرمائے گا۔ آگے فرمایا خالدین فیہا ابدا، وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بڑا اجر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان اعمال کا بڑا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ یا ایہا الذین آمنوا، یہ جو آیت ہے یہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب مسلمانوں کو مشرکین سے ترک موالات کا حکم دیا گیا۔ ترک موالات یعنی کہ مسلمان جو ہیں وہ مشرکین سے اپنے تمام تر معاملات، تمام تر چیزوں کو الگ کر لیں، ان سے ترک کر دیں۔ جب مسلمانوں کو مشرکین سے ترک موالات کا حکم دیا گیا تو پھر وہ مسلمان کہنے لگے کہ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے بھائی، اپنے والد سے جدا ہو جائیں اور ان سے کسی قسم کا کوئی معاملہ نہ کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان کے اندر اس آیت کو نازل فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، کہ تم اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ کب؟ ان استحب الکفر علی الایمان، کہ جب وہ ایمان پر کفر کو پسند کرتے ہو، یعنی وہ ایمان نہ لائیں اور کفر کو پسند کریں تو تم اپنے والد اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو تم میں سے انہیں دوست بنائے گا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ظالم ہیں، یعنی کہ وہ کفر کو ترجیح دیتے ہیں، کفر کو پسند کرتے ہیں، اور تم پھر بھی انہیں دوست بناتے ہو، ان کے ساتھ معاملات کرتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی لوگ جو ہیں وہ ظالم ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے والد، و ابناؤکم، تمہارے بیٹے، و اخوانکم، تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری زوجہ، و عشیرتکم، اور تمہارا کنبہ، و اموال اقترفتموہا، اور تمہارا وہ مال کہ جسے تم پسند کرتے ہو، و تجارت تخشون کسادہا، اور تمہارا وہ کاروبار کہ جس کے نقصان کا تمہیں خوف ہے، و مساکن تردونہا، اور وہ جگہ کہ وہ گھر کہ جسے تم پسند کرتے ہو، احب الیکم، یہ تمام کی تمام چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں، من اللہ، اللہ تبارک و تعالی سے، و رسولہ، اور اس کے رسول سے، و جہاد فی سبیلہ، اور اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں جہاد کرنے سے، فتربصوا، اگر تمہیں یہ تمام کے تمام جو رشتے ہیں، یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں، یہ تمہیں اللہ تبارک و تعالی، اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے، فتربصوا، تو تم انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے،
اللہ کا حکم جلدی آتا ہے یا دیر سے آتا ہے، تم اس کا انتظار کرو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تبارک و تعالی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی اگر تمہارے یہ تمام کے تمام رشتے اور چیزیں اگر اللہ تبارک و تعالی، اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کی راہ میں رکاوٹ ہیں، اور تم زیادہ پسند کرتے ہو اپنے رشتوں کو، تو تم پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم تم پر آ جائے، اور اللہ تبارک و تعالی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ حضرت علامہ خزائن العرفان کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ دین کو محفوظ رکھنے کے لیے مشقت برداشت کرنا یہ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ یعنی اگر دین پر کوئی آنچ آتی ہے اور پھر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کے لیے مشقت برداشت کرے، کیونکہ یہ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اور دوسرا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل کی اطاعت کے مقابل اگر دنیاوی تعلقات سامنے آتے ہیں تو آپ نے ان کی طرف التفات نہیں کرنا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے کہ کچھ نفع کے لیے اور کچھ خواہشات کے لیے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول اور دین اسلام کے احکامات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ یعنی وہ دیکھتا ہے کہ اگر کاروبار میں زیادہ نفع ہو رہا ہے تو وہ اس وقت جو اسلام نے اسے کاروبار کرنے کے اصول بتائے ہیں وہ ان پر عمل نہیں کرتا، بلکہ کچھ نفع کی خاطر وہ اسلام کے جو حکم ہیں اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح شادی بیاہ کے اندر بھی ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کے جو 5 نمازیں تو پڑھتا ہے، متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، لیکن جب اس کی اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو پھر اس میں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے معاملات ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین اسلام پر پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جیسے اسلام نے ہمیں اصول سکھائے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرے رکوع کا اختتام ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام احباب بآواز بلند میرے ساتھ پڑھیں: مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب خلقی کلہم۔ سورہ توبہ کا 4 رکوع کا آغاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رکوع کی ابتدا کے اندر غزوہ حنین جو کہ فتح مکہ کے بعد ہوا اس کا ذکر فرما رہا ہے۔ جتنے بھی غزوے جنگ حنین سے پہلے ہوئے اس میں مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ قلیل ہوا کرتی تھی، اور مسلمان جو ہیں وہ اسلحے اور دیگر جو جنگی سامان ہیں ان سے وہ مسلمانوں کے پاس کم ہوا کرتے تھے۔ اس کے مقابل جو دشمن ہیں وہ بڑی تعداد میں ہوا کرتے تھے۔ لیکن یہ ایک ایسی جنگ ہے کہ اس کے اندر جو مسلمان ہیں ان کے پاس تعداد بھی زیادہ تھی، اور یہ جنگی سامان بھی مسلمانوں کے پاس کافروں کے مقابلے میں زیادہ تھا۔ تو اس جنگ کے اندر وہ کیا وجہ بنی کہ ابتدائی طور پر مسلمان جو ہے وہ پیچھے ہٹنے لگے اور کفار جو ہیں وہ غالب آنے لگے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ان آیتوں کے اندر بھی ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرماتا ہے کہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، کہ تحقیق اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری بہت سی جگہوں پر مدد فرمائی۔ یہاں پر جنگ بدر، جنگ احد، اس کے علاوہ جتنے بھی جو غزوات ہوئے ان تمام کی طرف اشارہ ہے کہ جنگ بدر میں صرف 313 تھے، اور وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ کافر موجود تھے۔ مسلمانوں کے پاس کچھ بھی سامان نہ تھا، بے سر و سامانی کی حالت میں تھے، جبکہ کافر جو ہے وہ مکمل اسلحے سے لیس تھے۔
پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پر مدد فرمائی۔ جنگ احد، اس کے علاوہ جتنی بھی جنگیں ہوئیں ان تمام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور حنین کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، کہ جب تمہیں تعجب میں ڈال دیا تمہاری کثرت نے، یعنی جب تمہیں اچھی لگی تمہاری کثرت، فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، تو تمہیں کسی چیز نے بے پرواہ نہ کیا۔ جنگ حنین کا کیا واقعہ تھا، آئیے اسے سماعت کرتے ہیں۔ حنین یہ ایک وادی ہے کہ جو مکہ مکرمہ سے چند میل کے فاصلے پر ہے۔ فتح مکہ کے تھوڑے دنوں کے بعد حنین کے مقام پر جنگ ہوئی، اور یہ جنگ جو ہے وہ دو قبیلے ثقیف اور حوازن سے ہوئی۔ اس جنگ کے اندر مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ 12,000 تھی، اور جبکہ کافر جو ہیں وہ صرف اور صرف 4,000 تھے، یعنی 3 گنا زیادہ مسلمان موجود تھے۔ تو جب دونوں لشکر جو ہے وہ آمنے سامنے ہوئے تو مسلمانوں میں سے کسی شخص نے اپنی کثرت پر نظر کر کے یہ کہہ دیا کہ آج ہم ہرگز مغلوب نہ ہوں گے۔ یہ جو کلمہ تھا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت گراں گزرا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل فرماتے تھے، یعنی کبھی بھی جتنی بھی جنگیں ہوئیں ہم نے ہر جنگ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی بھروسہ کیا۔ لیکن اس جنگ کے اندر جب اس شخص نے جب اپنی کثرت پر نظر کر کے یہ کہہ دیا کہ آج ہم ہرگز مغلوب نہ ہوں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ بات گراں گزری۔ جنگ شروع ہوئی اور شدید جنگ ہوئی، مسلمانوں نے کافرین کو بھگانے پر مجبور کر دیا اور مشرکین جو ہے وہ پیچھے کی طرف بھاگے۔ مسلمانوں نے جب دیکھا کہ کافر جو ہیں وہ اب پیچھے کی طرف بھاگ رہے ہیں اور ہم جنگ جیت چکے ہیں، تو اب وہ سامان جو کہ غنیمت کے طور پر انہیں ملا تھا اسے اٹھانے لگے۔ جب مشرکین نے یہ دیکھا کہ اب مسلمان جو ہیں وہ غنیمت اٹھا رہے ہیں تو انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا، کیونکہ حنین کے جو مقام ہے جہاں پر جنگ ہو رہی تھی وہ ایک کھلا میدان ہے، اور روایتوں میں یہ آتا ہے کہ جو ثقیف اور حوازن کے جو قبیلے تھے یہ جنگوں کے اندر بڑی مہارت رکھتے تھے، تیر زنی اور جتنے بھی جنگی فنون ہیں ان سے یہ واقف تھے۔ تو لہٰذا ایسا ہی ہوا، انہوں نے 4,000 کافروں نے ایک ساتھ مل کر تیر برسانا شروع کر دیے۔ جب مسلمانوں کی طرف ہزاروں کی تعداد میں تیر آنے لگے تو مسلمان اپنی جان بچانے کے لیے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت پر قربان جائیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہ ہٹے بلکہ کافروں کی طرف اپنی سواری کو دوڑا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 2 لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مسلمان پیچھے کی طرف جا رہے ہیں تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ انہیں بلائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسلمانوں کو بلایا، کیونکہ آپ کی جو آواز تھی وہ بلند تھی، تو جب آپ نے مسلمانوں کو بلایا تو مسلمان لبیک لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف آ گئے۔ کچھ ہی لمحات کے اندر تمام کے تمام جو مسلمان ہیں وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں نے اس شان سے حملہ کیا کہ مشرکین جو ہیں پھر اب جو بھاگے تو پھر پیچھے پلٹ کر نہ آئے۔ مسلمانوں کو جو ابتدائی طور پر جو شکست ہوئی اور جو مسلمان پیچھے کی طرف ہٹے تو اس کی جو وجہ تھی وہ یہی تھی کہ مسلمانوں نے ایک شخص نے اپنی کثرت رائے پر تعجب کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری بہت سی جگہوں پر مدد فرمائی، اور حنین کے دن بھی فرمائی کہ جب تم نے تعجب کیا اپنی کثرت پر تو تمہیں کسی چیز نے بے پرواہ نہ کیا۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، مسلمان پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔
ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیچھے پلٹ کر جانے لگے۔ اب جب مسلمانوں میں یہ کیفیت ہو گئی کہ سب جو ہے وہ پیچھے کی طرف بھاگنے لگے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کی مدد فرمائی اور ان پر سکون نازل فرما دیا۔ ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر اللہ تبارک و تعالی نے سکون نازل فرمایا علی رسولہ وعلی المؤمنین، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مومنین پر۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکر اتارے کہ جسے تم نہیں دیکھتے۔ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کو عذاب دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بھی جنگیں ہوئیں تو ان میں ایسے لشکروں سے اللہ تبارک و تعالی نے مدد فرمائی کہ جسے تم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ بدر میں بھی یہ لشکر موجود تھا، غزوہ احد میں بھی یہ لشکر موجود تھا، اسی طرح دیگر جو غزوات ہوئے ان میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے انہی لشکروں کے ساتھ مدد فرمائی اور کافروں کو عذاب دیا۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہی کافروں کی سزا ہے۔ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد توبہ قبول فرمائی علی من یشاء، کہ جس کی وہ چاہتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اس کے بعد جو غزوہ حنین کے قیدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، ان میں سے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس توبہ کو قبول فرمایا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، انما المشرکون نجس، کہ مشرک جو ہیں وہ نرے گندے ہیں، نجس مشرکین بالکل نجس ہیں۔ فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، تو وہ مسجد حرام نہ آئیں اس سال کے بعد۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تمہیں خوف ہو تنگی کا، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، تو عنقریب اللہ تبارک و تعالی تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے اگر وہ چاہے گا۔ اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے خوب بارشیں نازل فرمائیں اور ہر طرف ہریالی، اور مسلمان جو ہیں وہ غنی ہو گئے۔ ان اللہ علیم حکیم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی علم والا، حکمت والا ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، لڑو ان لوگوں سے کہ جو ایمان نہیں لاتے اللہ تبارک و تعالی پر اور آخرت کے دن پر، یعنی ان لوگوں سے لڑتے رہو کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے۔ ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور وہ حرام نہیں کرتے ان چیزوں کو، کہ حرام نہیں سمجھتے ان چیزوں کو کہ جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کو حرام کیا وہ اسے حرام نہیں جانتے۔ ولا یدینون دین الحق، اور وہ دین حق کی پیروی نہیں کرتے۔ من الذین اوتوا الکتاب، یعنی وہ لوگ کہ جو جنہیں کتاب دی گئی، یعنی انہیں کتاب دی گئی، اس کتاب کے اندر یہ تمام باتیں لکھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے جو آخری رسول ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کی جو نشانیاں ہیں وہ بھی بیان کی گئیں، لیکن پھر بھی وہ دین حق کی پیروی نہیں کرتے۔ تو اب ان سے لڑتے رہنا ہے، کب تک؟ حتیٰ یعطوا الجزیۃ، یہاں تک کہ وہ جزیہ دینے لگیں، عن یدن، اپنے ہاتھوں سے، وہم صاغرون، اس حال میں کہ وہ ذلیل و رسوا ہونے والے ہیں۔ یعنی کہ وہ لڑتے رہیں گے مسلمان اس وقت تک کہ جب تک جو یہ اہل کتاب ہیں یہ جزیہ نہ دے دیں۔ اب جزیہ دینے کے لیے جو کس طرح وہ جزیہ دیں گے، تو روایتوں میں آتا ہے کہ وہ پیدل آئیں، کھڑے ہو کر جزیہ دیں۔ مشرکین عرب کے علاوہ سارے کافروں سے جزیہ لے سکتے ہیں، لیکن مشرکین عرب جو ہیں ان سے یا تو اسلام ہوگی، یا تو اسلام، یا پھر دوسرا جو ان کے لیے آپشن ہے وہ صرف اور صرف جنگ ہے۔ اسلام لے آؤ، اگر اسلام نہیں لاتے تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہاں پر
چوتھے رکوع کا اختتام ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو قرآنی آیات ہیں جس پر عمل کر سکتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام احباب میرے ساتھ مل کر پڑھیں، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پانچویں رکوع کا آغاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، پچھلا جو رکوع گزرا اس کے اندر قرآن عظیم الشان اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم ان لوگوں سے لڑتے رہو کہ جو اللہ اور اس کے اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو صفات ہیں ان کو وہ مانے، اور اللہ تبارک و تعالی جن چیزوں سے پاک ہے وہ ان کو اللہ تبارک و تعالی کو ان صفات سے پاک جانے۔ کیونکہ یہودی اور عیسائی جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کی تمام صفات کو نہیں مانتے تھے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی تجسیم اور تشبیہ کے قائل تھے، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالی کا جسم مانتے تھے، تو لہٰذا یہ تمام صفات کو نہیں مانتے تھے، اس وجہ سے ان سے لڑنے کا حکم دیا۔ اور جو عیسائی تھے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حلول مانتے تھے، مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی شخص کے اندر کسی چیز کے اندر اپنا حلول کر لیا ہے، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ تو لہٰذا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا تھا اور اس کے رسول پر ایمان لانا تھا، یہ لوگ اس طرح ایمان نہ لائے، تو اسی وجہ سے ان سے لڑنے کا حکم دیا گیا۔ تو اب جو اگلا رکوع ہے اس کے اندر یہودیوں اور عیسائیوں کے عقیدے کو بیان کیا گیا۔ وقالت الیہود، یہودی یہ کہتے ہیں کہ عزیر ابن اللہ، کہ حضرت عزیر علیہ السلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعوذ باللہ من ذالک بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى، اور نصرانی یہ کہنے لگے المسیح ابن، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصرانی یہ کہنے لگے کہ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام یہ کون تھے؟ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں۔ بیت المقدس کی جب ویرانی ہوئی اور کافر بادشاہ نے وہاں پر ہر چیز کو ختم کر دیا تو آپ بڑے غمگین ہوئے۔ پھر آپ نے اپنے دل میں یہ ارادہ کیا کہ اب کب بیت المقدس آباد ہوگا، تو اس کے بعد پھر آپ ایک درخت کے نیچے لیٹے اور وہاں پر آپ سوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی روح کو قبض فرما لیا اور آپ 100 سال تک سوتے رہے۔ 100 سال سونے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زندہ کیا۔ تو ان چیزوں کو جب یہودیوں نے دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ نعوذ باللہ من ذالک، حضرت عزیر علیہ السلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ کے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزات عطا فرمائے تھے کہ 50 ہزار مریض بھی آپ کی بارگاہ میں جمع ہو جاتے، اندھے ہوتے، بہرے ہوتے، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے اللہ سے دعا کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفا عطا فرما دیتا۔ اسی طرح برس کے مریض جمع ہو جاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ بھی ٹھیک ہو جاتے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی معجزہ عطا فرمایا کہ آپ پرندوں پر ہاتھ پھیرتے مورتیاں بنا کر، تو وہ پرندے بھی اللہ کے حکم سے اڑنے لگ جاتے۔ تو جب ان دلائل کو، ان چیزوں کو، ان معجزات کو جب عیسائیوں نے دیکھا تو وہ یہ کہنے لگے کہ نعوذ باللہ من ذالک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ یاد رہے کہ ہم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بیان کرتے ہیں، تو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے یہ فرمایا ہے کہ مجھے اس امت سے شرک کا خوف نہیں ہے،
ان لوگوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اللہ اس سے پاک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، اللہ اس سے پاک ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے بھی معجزات عطا فرمائے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول جانتے ہیں، اور ان معجزات کو ہم بیان کرتے ہیں۔ تو لہٰذا جب اس امت سے شرک کا خوف ہی نہیں ہے تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ شان عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنا یہ شرک نہیں ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں جانتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ مگر ان یہودیوں اور عیسائیوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ کمالات ان کو عطا ہوئے ہیں تو نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا بنایا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں فرماتا ہے کہ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، یعنی یہ اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں۔ یہ جو کافر باتیں کرتے ہیں، یہ یہودی اور نصرانی باتیں کرتے ہیں، یہ اپنے منہوں کی باتیں کرتے ہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ اپنے سے پہلے کافروں کی سی بات بناتے ہیں، یعنی ان کے پہلے جو کافر گزرے وہ بھی اسی طرح کی بات کرتے تھے اور یہ بھی ویسی ہی بات کرتے ہیں۔ قاتلہم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عذاب دے گا۔ انا یؤفکون، کہاں وہ اوندھے جاتے ہیں، یعنی یہ لوگ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹے کو ثابت کرتے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عذاب دے گا۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے پادریوں اور جوگیوں کو اپنا خدا بنا لیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر، یعنی کہ یہ ان کی عبادت کرنے لگے۔ والمسیح ابن مریم، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ لوگ نعوذ باللہ عبادت کرنے لگے۔ لیکن قرآن فرما رہا ہے کہ وما امروا، اور انہیں حکم نہیں دیا گیا، الا لیعبدوا الہا واحدا، مگر یہی کہ وہ اللہ کی عبادت کریں کہ جو ایک الہ ہے، یعنی انہیں صرف ایک الہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ یہ تو ان کی اپنی باتیں ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے قول بنائے ہیں، اور یہ نعوذ باللہ پادریوں، جوگیوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نعوذ باللہ عبادت کرتے ہیں۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، سبحانہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے کہ جس کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کو بجھا دیں، بافواہہم، اپنے منہوں سے، ویأبی اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انکار کرتا ہے، الا ان یتم نورہ، کہ وہ اپنے نور کو پورا کرے گا، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافروں کو برا لگے۔ یہاں پر نور سے مراد وہ نبوت کے دلائل ہیں، قرآن عظیم الشان مراد ہے، یا پھر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ یعنی کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک نبوت کے دلائل کو مٹا دیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن پاک کو مٹا دیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک شہید کرنا چاہتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے نور کو، اپنے دین کو پورا کر کے رہے گا، اگرچہ کافروں کو برا لگے۔ دین اسلام یہ تمام دینوں پر غالب ہے، اور یہ تمام کے تمام دینوں پر غالب ہی رہے گا، لیکن کافر تو ہمیشہ سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو مغلوب کر دیں، مگر ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کہ وہی ذات کہ جس نے اپنے رسولوں کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس دین کو تمام کے تمام دینوں پر غالب کر دے۔
یعنی تمام کے تمام دین اب منسوخ ہو چکے اور صرف دین اسلام جو ہے وہی غالب ہے۔ تمام لوگ جو ہیں وہ اب اسلام لائیں اور اسلام پر پیروی کریں اور اسلام کے احکامات کو مانیں گے، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکوں کو برا لگے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیر من الاحبار والرہبان، بے شک کثیر پادری اور جوگی، لیأکلون اموال الناس بالباطل، یہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں ناحق طریقے سے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں۔ یہاں پر پادریوں اور جوگیوں کی صفات بیان ہوئی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ناحق مال کھاتے ہیں، یعنی حلال کا مال نہیں بلکہ حرام کا مال کھاتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے یعنی دین اسلام سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ اور یہ لوگ کون ہیں؟ والذین یکنزون الذہب والفضة، اور یہ وہ لوگ ہیں جو سونا چاندی کو جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور یہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو آپ انہیں سخت عذاب، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ والذین یکنزون الذہب والفضة، یہ جو آیت ہے یہ مانعین زکوٰۃ پر نازل ہوئی، یعنی کہ وہ لوگ کہ جو اپنا سونا چاندی کو تو جمع کر کے رکھتے ہیں مگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ جو پادری اور جوگی ہیں ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی صفات یہ ہیں کہ یہ حرام طریقے سے مال کھاتے ہیں، یعنی حلال طریقے سے مال نہیں کھاتے، اور یہ ہر حال میں لوگوں کو دین اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس دن تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، فتکوی بہا جباہہم، تو داغیں گے اس سے ان کی پیشانیاں، یعنی اس جہنم کی آگ سے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، وجنوبہم، اور ان کی کروٹیں، وظہورہم، اور ان کی پیٹھیں، یعنی قیامت کے دن جو کافر جہنم میں ہوں گے تو ان کے عذاب کی منظر کشی کی گئی ہے کہ جہنم کے اندر آگ ہر طرف سے ان کی جانب آئے گی، ان کی پیشانیوں کو بھی اس آگ سے داغا جائے گا، ان کی کروٹوں کو بھی اس آگ سے داغا جائے گا، اور ان کی پیٹھوں کو بھی اس آگ سے داغا جائے گا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ ہے کہ جو تم نے جمع کیا اپنی جانوں کے لیے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو اب چکھو وہ عذاب کہ جو تم جمع کرتے تھے، یعنی وہ لوگ کہ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ معنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اگر آپ کے مال پر زکوٰۃ بنتی ہے اور آپ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے سخت وعید کو ارشاد فرمایا کہ ان کی پیشانیوں کو بھی داغا جائے گا، ان کی کروٹوں کو بھی داغا جائے گا، ان کی پیٹھوں کو بھی داغا جائے گا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو قیامت کے دن وہ ایک اژدہا بن جائے گا اور وہ انہیں ڈسے گا اور وہ یہ کہے گا کہ میں تمہارا وہی مال ہوں کہ جس کی تم زکوٰۃ ادا نہ کیا کرتے تھے۔ یعنی قرآن عظیم الشان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی سخت وعید ارشاد فرمائی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ نہیں کرتے، وہ مال کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا زکوٰۃ، اگر وہ ادا نہیں کریں گے تو اس کے لیے سخت سے سخت وعید قرآن عظیم الشان میں ارشاد ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں 12 مہینے ہیں۔ جتنے بھی گنتیاں ہیں اور مہینے ہیں وہ قمری لحاظ سے، جو اصل جو مہینوں کی ترتیب ہے وہ قمری لحاظ سے ہے، یعنی چاند کو دیکھ کر جو ہے اگلا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ فی کتاب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں۔ کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا فرمایا،
والارض اور زمین کو پیدا فرمایا، منہا اربعۃ حرم ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ 4 حرمت والے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 جو مہینے ہیں یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی دین قیم ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو تم ظلم نہ کرو اس میں اپنی جانوں پر، یعنی اس میں آپس میں نہ لڑو۔ وقاتلوا المشرکین کافہ، اور مشرکین سے لڑتے رہو، کما یقاتلونکم کافہ، جس طرح کہ وہ تم سے لڑتے رہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور تم جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، بے شک مہینوں کا ہیر پھیر کرنا، کافروں کی یہ عادت تھی جو عرب کے اندر کافر تھے کہ ان کے نزدیک بھی 4 جو یہ مہینے تھے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب، یہ حرمت والے مہینے تھے، مگر اس مہینوں کے اندر ایسا ہوتا کہ اگر باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا تو وہ چھوڑ دیتے، کیونکہ ان مہینوں کی حرمت کو وہ بھی جانتے تھے۔ لیکن جب لڑائی ہو رہی ہوتی اور جنگ جاری ہوتی، اس درمیان میں اگر یہ مہینے آ جاتے تو پھر وہ یہ کرتے تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ان مہینوں کی حرمت کو اگلے مہینوں پر پھیر دیتے ہیں، یعنی اب ذوالقعدہ کے اندر جو حرمت ہے وہ ہم ربیع الاول کے اندر پھیر دیتے ہیں، یعنی اب ربیع الاول میں ہم لڑائی نہیں کریں گے بلکہ ذوالقعدہ کے اندر ہم لڑائی کر لیتے ہیں، یعنی یہ جو مہینوں کی حرمت ہے اسے دوسرے مہینوں پر وہ جو ہے وہ پھیر دیا کرتے تھے۔ تو نسی کا معنی یہ ہے کہ مہینوں کا ہیر پھیر کرنا۔ اب مثال کے طور پر اگر جنگ جاری ہے اور محرم کا مہینہ آ گیا تو اب بجائے یہ کہ وہ اب جنگ کرنے سے باز آ جائیں، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ جنگ نہ کرتے، مگر اب وہ محرم کی جو حرمت ہے اسے وہ کہتے تھے کہ اب ہم ربیع الاول میں جنگ نہیں کریں گے، محرم میں ہم جنگ کر رہے ہیں۔ تو یہ قرآن عظیم الشان نے ارشاد فرمایا کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، مہینوں کا ہیر پھیر کرنا یہ کفر کے اندر انہیں زیادہ کر دیتا ہے۔ یضل بہ الذین کفروا، گمراہ کیا جائے گا اس کے ذریعے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کفر کیا۔ یحلونہ عاما، کہ وہ 1 سال کو حلال کر لیتے ہیں، ویحرمونہ عاما، اور 1 سال کو وہ حرام کر لیتے ہیں، یعنی اگر پورے سال جنگ ہوئی تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہم اگلے پورے سال جنگ نہیں کریں گے۔ لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ وہ برابر کر لیں اس گنتی کو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کی، یعنی 4 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر حرمت والے رکھے ہیں تو اب تو انہوں نے 4 مہینوں میں جنگ کر لی، تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگلے جو 4 مہینے آئیں گے ان میں جنگ نہیں کریں گے تاکہ حرمت والی جو مہینے ہیں وہ برقرار رہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو مہینوں کا ہیر پھیر کرنا ہے یہ انہیں کفر میں زیادہ کر دے گا۔ فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، تو وہ حلال کر لیں گے اس چیز کو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں میں خون بہانے سے، جنگ کرنے سے منع فرمایا، اب وہ اس مہینے کے اندر جنگ کر رہے ہیں تو گویا کہ اللہ کی حرام کردہ چیز کو وہ حلال کر رہے ہیں، اور جو شخص اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کرے وہ تو پکا کافر ہے۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، مزین کر دیا گیا ان کے لیے ان کے اعمال، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تمام احباب بآواز بلند میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ مولایا صل خیر الخلق کلہم مولایا صلی و دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہاں پر چھٹے رکوع کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رکوع کی ابتدا کے اندر ان غزوہ تبوک کا ارشاد فرماتا ہے کہ جو غزوہ تبوک ہوا
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، کیا ہوا تمہیں کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نکلو، اثاقلتم ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، تم زمین پر بیٹھے رہتے ہو، یعنی اے ایمان والوں کہ جب تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا جائے تو تم زمین میں ہی بیٹھے رہتے ہو۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم دنیاوی زندگی کو پسند کرتے ہو آخرت کے مقابلے میں؟ کیا تم دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، تو دنیاوی زندگی کا جو ساز و سامان ہے وہ آخرت کے مقابلے میں بڑا کم ہے، یعنی آخرت کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہیں وہ دنیاوی نعمتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں، اور دنیاوی نعمتیں بہت کم ہیں۔ یہ جو آیت ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو نکلنے کا کہا تو اس وقت کچھ گروہ ایسے تھے کہ جنہیں غزوہ تبوک کے لیے جانا گراں گزرا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کو ارشاد فرمایا۔ تبوک یہ ایک وادی ہے کہ جو شام کے اطراف میں ہے۔ رجب 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپسی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ جو عرب کے جو عیسائی ہیں انہوں نے ہرقل بادشاہ کو یہ کہا ہے کہ وہ عرب پر حملہ کریں اور ہمیں ان سے نجات دلائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا کہ وہ لوگ تیاریاں کر رہے ہیں جنگ کی، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت کریمہ تھی کہ جب آپ کو یہ معلوم ہوتا کہ یقیناً کافر حملہ کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیاری سے پہلے ہی حملہ فرما دیتے۔ اس سے حکمت یہ ہوتی تھی کہ جو شخص بھی ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتا، اگرچہ اس کے پاس کثیر مال ہو، کثیر اسلحہ ہو، اگر وہ ذہنی طور پر تیار نہیں ہے تو پھر وہ جیت نہیں سکتا۔ تو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تیاریوں سے پہلے ہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ جہاد کے لیے تیاریاں کریں۔ اب یہ جو زمانہ تھا کہ جس زمانے میں غزوہ تبوک ہوا، یہ انتہائی قحط سالی اور شدید گرمی کا زمانہ تھا، اور حالت یہ تھی کہ دو شخصوں کے پاس گزارا کرنے کے لیے صرف ایک ہی کھجور ہوا کرتی تھی۔ سفر بھی کافی دور تھا، اور دشمن جو ہیں وہ روایتوں میں آتے 2 لاکھ تھے، اتنے سارے، اور وہ بھی تمام کے تمام ساز و سامان سے جو ہے وہ لیس تھے۔ تو لہٰذا جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا حکم دیا تو بعض قبیلے جو ہیں وہ اس وقت بیٹھے رہے، اور انہیں اس وقت جہاد میں جانا وہ بہت گرا معلوم ہوا۔ اور یہی وہ غزوہ ہے کہ جس کے اندر بہت سے منافقین کا جو حال ہے وہ ظاہر ہو گیا، اور اسی غزوے کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا مال کثیر جو ہے وہ اس غزوے پر خرچ کیا کہ آپ نے 10,000 دینار اس غزوے پر خرچ کیے، 900 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ حاضر کیے۔ اس کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا تمام مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر ایک مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے جانے کا حکم فرمایا اور تمام مسلمانوں سے کہا کہ جو کچھ دے سکتا ہے وہ دے، تو آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ میں حضرت ابوبکر صدیق سے زیادہ جو ہے آج میں نیکیاں کماؤں گا، ان سے آج میں سبقت لے جاؤں گا۔ تو لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اپنے گھر کے لیے کچھ چھوڑ آئے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں اتنا ہی چھوڑ آیا ہوں، یعنی آدھا آپ کی بارگاہ میں لے آیا اور آدھا اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنا تمام کا تمام مال آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیا اپنے گھر کے لیے کچھ چھوڑ آئے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق اس وقت جواب دیتے ہیں کہ ہاں، اللہ اور اس کا رسول اپنے گھر پر چھوڑ آیا ہوں۔ تمام کا تمام مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ یہ عمر حضرت صدیق اکبر پر کبھی بھی سبقت نہیں کر سکتا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر چیز میں، ہر نیکی میں تمام صحابہ کرام پر سبقت لے جاتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے گھر کا تمام کا تمام مال اس غزوے میں پیش کیا، اور حضرت عمر فاروق نے اپنے گھر کا آدھا سامان جو ہے اس غزوے میں پیش کیا۔ تمام کے تمام صحابہ کرام یہ اس غزوے کے لیے نکلے۔ کم از کم 25 سے 30 ہزار کی تعداد تھی کہ جو اس غزوے میں شریک ہوئی۔ اس غزوے میں جب صحابہ کرام نکلنے لگے تو کچھ منافقین تھے۔ ایک منافقین کا گروہ تھا کہ جو عبداللہ بن ابی کے ساتھ تھا۔ وہ ساتھ تو چلا، لیکن مدینہ منورہ کے آگے ایک مقام ہے کہ جسے ثنیۃ الوداع کہتے ہیں، کہ جہاں پر لوگ اپنے عزیزوں کو الوداع کرتے ہیں۔ یہ مشرکین جو ہیں یہ ثنیۃ الوداع تک گئے اور پھر وہاں سے واپسی آ گئے، اور یہی وہ مشرکین ہیں کہ جن کا حال جو ہے وہ اس غزوے کے بعد ظاہر ہو گیا۔ صحابہ کرام جو ہیں وہ اس غزوے کی جانب تبوک کے مقام پر جانے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس تبوک کے مقام کے قریب پہنچے تو ہرقل جو بادشاہ تھا، جو کہ روم کا بادشاہ ہے، اس نے اپنے ایک ساتھی سے یہ کہا کہ کون آیا ہے؟ فرمایا مسلمانوں کا لشکر مقابلے کے لیے آ چکا ہے۔ تو وہ کہنے لگے، وہ ہرقل بادشاہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل میں سچا نبی مانتا تھا، تو وہ اس سے پوچھنے لگا کہ کیا ان میں ان کا نبی بھی ہے؟ تو اس کے ساتھی نے کہا کہ ہاں، اس میں ان کا نبی بھی ہے۔ تو پھر اب اسے خوف ہو گیا، کیونکہ وہ یہ بات جانتا تھا کہ نبی سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے مقابلے میں آنے سے خوف کرنے لگا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کے اطراف میں اپنے لشکر بھیجے۔ حضرت خالد کو 400 سے زائد سواروں کے ساتھ عقیدر حاکم دومت الجندل کے مقابل بھیجا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ نیل گائے کا شکار کرنے کے لیے باہر نکلے تو تم اسے پکڑ لینا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت خالد بن ولید نے اسے پکڑ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ مقرر فرما کر اسے چھوڑ دیا۔ اسی طرح ایلا کا جو حاکم ہے اس پر اسلام کو پیش کیا گیا، اسلام تو نہ لایا اور جزیے پر صلح اس نے بھی کر لی۔ اب یہ غزوہ ہوا، یہ غزوہ تبوک ہوا، اور اس میں مسلمانوں کو جو ہے وہ کامیابی حاصل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف واپسی تشریف لائے تو وہ مسلمان کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکے تو وہ بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے۔ یہ 3 صحابہ کرام تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا تھا کہ اب ان سے کوئی بھی بات نہ کرے گا، یعنی ان سے قطع کلامی اور کسی بھی قسم کا تعلق رکھنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، اور جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہ دی تب تک کسی صحابی نے بھی ان سے کلام نہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد ان صحابیوں کی توبہ کو قبول فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف فرما دیا۔ تو یہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے کہ جس کے اندر مسلمان بہت قحط سالی میں تھے، اس کے بعد بھی وہ جنگ کے لیے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابیاں عطا فرمائیں۔ اسی کا ذکر جو ہے وہ انہی آیات کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تمہیں اللہ کی راہ میں نکلنے کا کہا جاتا ہے تو تم اللہ کی راہ میں نہیں نکلتے، تم بوجھ بن کر زمین پر بیٹھے رہتے ہو۔ کیا تمہیں دنیاوی زندگی زیادہ پسند ہے آخرت کے مقابلے میں؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ دنیا کا جو متاع ہے، دنیاوی زندگی کا جو متاع ہے وہ آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، تم نکلو، اللہ تبارک و تعالی
انہیں دردناک عذاب دے گا۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اگر تم نہ نکلو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور وہ تمہارے علاوہ کسی قوم کو لے آئے گا۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اسے کچھ ضرر نہ دے سکو گے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے۔ یعنی اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے، دین اسلام کے لیے، تحفظ ختم نبوت کے لیے اگر تم نہیں نکلتے تو کوئی اور کسی اور سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خدمت لے لے گا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر پہرا دے گا اور اپنی جانوں کا نذرانے پیش کرے گا۔ اگر تم جو ہے وہ دین اسلام کے لیے نہیں نکلو گے، اس کی حفاظت کے لیے نہیں نکلو گے، تو اللہ تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور تم اسے کچھ بھی ضرر نہ دے سکو گے۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم مدد نہ کرو ان کی تو تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی ان کی۔ اس اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں کی وجہ سے آپ کو تشریف لے جانا ہوا، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، اذ ہما فی الغار، کہ جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب انہوں نے اپنے صاحب سے کہا، اپنے یار سے کہا، لا تحزن، تم غم نہ کھاؤ، ان اللہ معنا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ یہ جو واقعہ ہے یہ غار ثور کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ وہ صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جن کی صحابیت کا ذکر خود قرآن عظیم الشان کے اندر ارشاد ہوا ہے۔ خزائن العرفان کے اندر یہ بات ذکر ہے کہ جو شخص حضرت صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرے وہ نص قرآنی کا منکر ہو کر کافر ہو گیا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی حضرت صدیق اکبر ہیں، جو ان کی صحابیت کا انکار کر دے گا تو وہ دار اسلام سے ہی خارج ہے، کیونکہ آپ ہی وہ صحابی ہے کہ جن کی صحابیت کا ذکر خود قرآن عظیم الشان کے اندر ہوا ہے۔ اس آیت کے اندر ہجرت مدینہ کا ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کافروں نے ایذا دی اور تکلیف دی اور مسلمان مدینہ شریف کی طرف جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش تھی کہ وہ آپ مدینہ شریف جائیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ابھی تک حکم نازل نہ ہوا تھا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں تھے کہ کب ہجرت کا حکم آئے اور میں ہجرت کروں۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ کافروں نے، جتنے بھی عرب کے کافر تھے، ارد گرد کے کافر تھے، ان تمام کے امراء آئے اور انہوں نے ایک میٹنگ بٹھائی اور یہ سوچا کہ ہم کس طرح نعوذ باللہ من ذالک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تبلیغ سے روکیں۔ اب پوری میٹنگ ہوئی، تمام کے تمام امراء جب آ گئے تو آخر میں ابلیس جو ہے وہ بھی کسی بھیس میں آ گیا۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ تم کون ہو تو وہ کہنے لگا کہ میں شیخ نجدی ہوں، تو اور میں بھی تمہیں اس بارے میں مفید مشورے دوں گا۔ چنانچہ اس کو بھی اس میٹنگ میں شامل کیا گیا۔ میٹنگ کی ابتدا ہوئی، ابو البختری اس نے یہ رائے دی کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوٹری میں بند کر دو، یعنی نظر بند کر دیا جائے تو پھر آپ تبلیغ سے باز رہیں گے۔ مگر ابلیس جو کہ ان تمام معاملات کو جانتا تھا وہ کہنے لگا کہ ایسا ہرگز نہ کرنا، اگر تم نے ان کو کوٹھی میں بند کر دیا تو پھر یہ ہوگا کہ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں وہ ہر حال کے اندر اپنی جانوں پر کھیل کر آپ کو چھڑا لیں گے۔ ابو الاسود ربیعہ اس نے مشورہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں پھر مکے سے نکال دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ابلیس پھر اچھل پڑا اور وہ یہ کہنے لگا کہ ایسا بھی ہرگز نہ کرنا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ مکے کے اندر جب یہ قرآن پڑھ کے سناتے ہیں تو اس کی تاثیر کیسی ہے اور کتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اگر یہ مکے سے باہر چلے گئے اور یہ قرآن پڑھ کر سنانے لگے تو ان کے پاس ایک ایسا لشکر جمع ہو جائے گا کہ وہ مکہ فتح کریں گے اور تم جو ہے پھر ان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکو گے۔ تو یہ بات بھی لوگوں کو سمجھ آئی۔ تو اس کے بعد ابو جہل کہنے لگا کہ میرے پاس ایک ایسا مشورہ ہے کہ جسے تم سب بھی مانو گے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں بتاؤ کیا مشورہ ہے۔ وہ کہنے لگا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک بہادر شخص آئے
اور وہ نعوذ باللہ من ذالک جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیں تو یک بارگی حملہ کر کے نعوذ باللہ من ذالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ جب شیطان نے یہ بات سنی تو وہ اچھل پڑا اور کہنے لگا کہ ہاں یہ مشورہ ٹھیک ہے، کیونکہ جب سارے قبیلے مل کر جب شہید کریں گے تو پھر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے وہ اتنے سارے قبیلوں سے بدلہ نہیں لے سکے گا، اور وہ فدیہ طلب کریں گے تو ہم انہیں جو ہے وہ فدیہ دے دیں گے، خون بہا کا جو فدیہ ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد جیسے ہی یہ میٹنگ ختم ہوئی، حضرت جبریل امین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور ہجرت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور آپ نے اس بارے میں فرمایا کہ مجھے ہجرت کا حکم ہوا ہے، تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے کہ مجھے بھی ہمراہی کا شرف عطا فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو بھی اپنے ساتھ لیا اور ایک جگہ بتا دی کہ یہاں پر آنا ہے اور اس کے بعد پھر ہم رات میں یہاں سے نکلیں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ آج رات اپنے بستر پر نہ سوئیں اور کسی اور کو سلا دیں، اور آج رات ہی آپ نے ہجرت کرنی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا اور فرمایا کہ کچھ امانتیں ہیں، یہ امانتیں تم دے دینا، مجھے ہجرت کا حکم ہے، میں ہجرت کے لیے جا رہا ہوں۔ جتنے بھی جو کافر ہیں وہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، اور وہ اسی انتظار میں تھے کہ کب حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیں اور ہم نعوذ باللہ شہید کر دیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی ابتدائی آیات پڑھتے ہوئے اور آپ نے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور کافروں کی طرف پھینکی، جس سے یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے بھی نکل گئے اور کسی بھی کافر کو معلوم ہی نہ ہوا کہ کب نکلے ہیں۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مقام جزورہ کی جانب پہنچے تو اس وقت آپ نے مکہ شریف کو دیکھ کر دعا کی کہ اگر تیرے رہنے والے مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں ہرگز اس جگہ کو نہ چھوڑتا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کی جانب بڑھے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قدم شریف ہے اس سے خون بہہ رہا ہے، کیونکہ وہاں پر جو ہے کانٹے والی جھاڑیں بھی تھیں کہ جس کی وجہ سے خون بہنے لگا، تو صدیق اکبر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھے پر سوار کیا اور پوری غار ثور تک لے کر گئے۔ پہلے حضرت صدیق اکبر غار میں گئے اور جتنی بھی سوراخ تھے انہیں بند کیے، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس کے بعد تمام کا تمام جو پورا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں سے بچایا، کہ وہاں پر کبوتر نے انڈا دے دیا، مکڑی جالا بننے لگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے درخت کو پیدا فرما دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ جب حضرت صدیق اکبر نے دیکھا کہ کافر اگر اپنی آنکھیں نیچے کریں تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے، یعنی وہ اتنے قریب آ گئے تھے کہ اگر وہ اپنے قدم کی طرف بھی دیکھتے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے، مگر جب یہ ماحول پیدا ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے فرمایا کہ لا تحزن، کہ تم کیوں غم کرتے ہو، ان اللہ معنا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے ساتھ ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس شخص کو بھی اگر غم ہو تو اگر وہ یہ شخص یہ آیتیں پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر سکون و اطمینان نازل فرماتا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ عربی کے اندر ایک لفظ ہوتا ہے حزن، غم کا، اور ایک لفظ ہوتا ہے خوف کا۔ یہاں پر جو ہے خوف نہیں فرمایا گیا بلکہ لا تحزن حزن فرمایا گیا، یعنی غم کا فرمایا گیا، کیونکہ خوف جو ہوتا ہے وہ اپنی جان کے لیے ہوتا ہے۔ انسان خوف اپنی جان کے لیے کرتا ہے کہ جب اسے اپنی جان کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن غم اس وقت ہوتا ہے کہ جب اسے کسی دوسرے کی جان کا خوف ہوتا ہے۔ یہاں پر حضرت صدیق اکبر کو اپنی جان کا خوف نہیں تھا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا خوف تھا، تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم غم نہ کرو، تم میری جان کی پرواہ نہیں کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن عظیم الشان میں آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، تو اللہ تبارک و تعالی نے سکون کو نازل فرمایا ان پر، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ، اور اللہ تبارک و تعالی نے مدد فرمائی ایسے لشکر سے لم تروها،
کہ جسے تم نہیں دیکھتے تھے، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى، اور کافروں کی بات کو نیچے کیا، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بول بالا ہے۔ ادھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لشکر سے مدد فرمائی کہ جسے تم نہیں دیکھتے تھے۔ جب غزوہ بدر کا ذکر ہوا وہاں پر بھی یہی ہے کہ ایسے لشکر سے مدد فرمائی کہ جسے تم نہیں دیکھتے تھے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لشکروں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرماتا ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ انفروا خفافا و ثقالا، تم نکلو خوشی سے یا پھر غیرانی سے، یعنی اگر اس کے بارے میں خفافاً کا معنی ایک فرمایا خوشی سے، اور ثقالاً کا معنی ہے نا خوشی سے، یعنی اگر تم رضامندی سے جہاد کے لیے نکلو گے تو بھی تمہیں نکلنا ہے، اور اگر رضامندی نہیں ہوگی تو بھی تمہیں جہاد کے لیے نکلنا ہی ہے۔ اگر تمہارے پاس ساز و سامان نہیں ہے تو بھی تمہیں جہاد کے لیے نکلنا ہے، اور ساز و سامان ہے تو بھی تمہیں جہاد کے لیے نکلنا ہے۔ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ، اور تم جہاد کرو اپنے مالوں سے، وَأَنفُسِكُمْ، اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا، اب یہاں سے منافقین کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ منافق اگر دیکھتے کہ مال جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور یقیناً ہمیں جو ہے وہ غنیمت ملے گا، یا وہ یہ دیکھتے کہ سفر جو ہے وہ آسان ہے، تو پھر وہ بھی آپ کے ساتھ جنگ کے لیے نکلتے۔ لیکن منافق جو ہیں ان کو پتہ تھا کہ تبوک کے لیے جا رہے ہیں اور وہاں پر جو ہے اتنی ساری فوج ہے، کس طرح یہ لوگ جیت سکیں گے۔ انہوں نے اپنے ذہن میں یہ خیال کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لو کان عرضا قریبا، اگر مال قریب ہوتا، و سفرا قاصدا، اور سفر جو ہے وہ متوسط یعنی آرام دہ ہوتا، لاتبعوک، ضرور بضرور وہ بھی آپ کی پیروی کر دیں، ولیکن بعودت علیہم الشقہ، لیکن مشقت نے انہیں دور کر دیا، وسیحلفون باللہ، اور عنقریب وہ قسمیں کھائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، لو استطعنا، اگر ہم استطاعت رکھتے، لخرجنا معکم، ضرور بضرور ہم تمہارے ساتھ نکلتے۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے غیب کی خبر ارشاد فرما رہے ہیں، یعنی ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپسی پر نہیں آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ ضرور بضرور قسمیں کھائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اگر ہم بھی استطاعت رکھتے تو ہم بھی نکلتے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب تبوک سے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف آئے تو یہ منافق آ کر یہی کہنے لگے کہ اللہ کی قسم ہم بھی آپ کے ساتھ نکلتے اگر ہماری استطاعت ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہلکون انفسہم، انہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے کہ بے شک یہ ضرور بضرور جھوٹے ہیں۔ کافر منافق یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اور اس سے ہمیں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جھوٹی قسمیں کھانا یہ اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی میں ہی ڈالنا ہے۔ جو شخص جھوٹی قسمیں کھاتا ہے وہ اپنے آپ کو در حقیقت ہلاکت اور بربادی میں ہی ڈال رہا ہوتا ہے۔ منافقین نے جھوٹی قسمیں کھائیں جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی خبر دے دی۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات جانتا ہے کہ بے شک منافق جو ہیں وہ ضرور بضرور جھوٹے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ، اے میرے مالک و مولا، جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے سے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ درس میں غلطی کوتاہیوں کو معاف فرما، اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اس کا ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام، صحابہ، صحابیات، تابعین، تابعات، تبع تابعین، تبع تابعات، اولیاء کاملین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ تمام صاحبزادے صاحبزادیوں کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام، بالخصوص سید الشہداء اسد اللہ و اسد رسولہ سیدہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام اولیاء کاملین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور غوث اعظم کے وسیلے سے اس کا ثواب تمام اولیاء کاملین شرقاً غرباً شمالاً جنوباً جہاں کہیں آرام فرما ہے تمام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام مریضوں کو شفا عطا فرما۔ جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں ان میں کوئی اگر بیمار ہے، ان کے گھر والوں میں اگر کوئی بیمار ہے، انہیں بھی شفا یابی عطا فرما۔ یا اللہ تبارک و تعالی جو مشکلوں میں ہیں ان کی مشکلوں کو دور فرما، جو رزق حلال کماتے ہیں ان کے رزق کے اندر کشادگی عطا فرما۔ یا اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن عظیم الشان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کا نور ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ تبارک و تعالی جن کے لیے کہا گیا محمد قاسم یہ بیمار ہیں، یا اللہ ان کو بھی شفا یابی عطا فرما۔ یا اللہ تبارک و تعالی تمام مریضوں کو شفا عطا فرما۔ جن کے ہاں اولاد نہیں انہیں اولاد نرینہ صالحہ عطا فرما، جن کے ہاں اولاد ہیں انہیں اپنے والدین کا خدمتگار فرما بردار بنا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔